آپ کا میزبان ریحان احمد یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان مالی عبادات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسلامی علوم کے ماہر جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ساتھ ہی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے شرکا موجود ہیں جو جاوید صاحب سے سوالات کریں گے۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ویئرس۔ جاوید صاحب، مالی عبادات میں زکوٰۃ سب سے بڑی عبادت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مسلمان اس مہینے کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے خاص کر لیتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس نوعیت کی عبادت ہے، دین میں اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر لازم کی ہیں ان میں جس طرح سے رکوع، سجود، نماز کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ہم مجسم اطاعت بن جاتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح یہ قدیم روایت رہی ہے کہ معبود کے سامنے آپ نظر کے طور پر کچھ پیش کرتے ہیں۔ پرانے معبدوں میں یہ عام روایت تھی کہ لوگ اپنے غلے سے، اپنے جانوروں میں سے جو کچھ بھی چاہتے وہ نظر کے طور پر جا کر پیش کر دیتے، اور عام طور پر یہ مال معبد کے خدام کو دے دیا جاتا تھا، اس سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری کرتے اور جو لوگ معبد میں عبادت کرنے کے لیے آتے ان کی خدمت بھی کرتے، اور اس سے کچھ غریبوں کو بھی ملتا رہتا تھا۔ تو اسلام میں یہ تبدیلی کی گئی کہ اب یہ نہ تو معبد میں پیش کی جاتی ہے، نہ اس کے خدام کی نظر کی جاتی ہے، یہ اللہ ہی کی نظر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کو پھر بندوں کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کو جمع کرے گا، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اپنے معاملات کو چلائے گا بلکہ اس کے ساتھ غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اسلام نے جب ریاست اور فرد کے باہمی تعلق کو محکم بنیادوں پر استوار کیا تو اس میں جس طرح نماز کے بارے میں یہ قاعدہ بنایا کہ مثال کے طور پر جمعے کی نماز حکمران پڑھائے گا، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ طے کیا کہ یہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اصل میں نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے پوری ریاست میں رہنے والے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو ایک طرح سے نظر یا بھیٹ ہے جو ہم اپنے معبود کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اٹھا کے وہ لوگوں کی طرف منتقل، یہ زکوٰۃ کی حقیقت ہے، نماز اس کی زکوٰۃ کی حقیقت ہے۔ مصارف پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تاکہ جو 8 مصارف جو گنوائے گئے ان کے ہر مصرف کی کیا اہمیت ہے، یا وہ مصرف کی تعریف کیا ہے، اس کی تشریح کس طرح سے کی جائے گی؟ دیکھیے جی، پہلی چیز تو جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو معاشی جدوجہد میں پیچھے رہ جائیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکیں، مسکین ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ان کو زکوٰۃ سے۔ میں نے اصل میں یہ سوال اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھا ہے کہ جیسے وہ جو مصارف آتے ہیں ان میں مسکین، فقراء اور ابن السبیل ہیں، اور اس طرح کے جو دوسرے ہیں، یا جو اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، مؤلفۃ القلوب کے لیے، ان ساری چیزوں کے اندر تو اب ایک تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ تالیف قلب والا جو ایک سلاٹ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ بعد میں ختم کر دیا تھا۔ اس میں میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ ہم کچھ اصولی چیزوں پہ پہلے آ جاتے ہیں، اچھا، ان کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ بات آپ نے بہت اہم پہنچی ہے، لیکن اس میں بہتر یہ ہوگا کہ کچھ اصولی چیزیں ہم پہلے ان کو سمجھ لیں۔ مسئلہ بہت اہم ہے، اس پہ ہم آئیں گے، لیکن جیسا آپ جو بتا رہے تھے تو اس میں ایک مقصدیت کا پہلو تھا، اور پھر ایک اور جو چیز جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ روزے کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تو زکوٰۃ کی سنت کو پہلی دفعہ دی گئی، یہ 2 چیزیں میں چاہتا ہوں آپ اصولی طور پہ۔ زکوٰۃ کا معاملہ بالکل وہی ہے، نماز کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کی بھی پوری تاریخ قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت رہی ہے جس طریقے سے نماز ہمیشہ سے ایک عبادت رہی ہے۔ یعنی قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے، دین اس سے شروع نہیں ہوا، اس میں آ کے ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہی آخری وہی قرآن مجید کی صورت میں آئی ہے، اور قرآن دین کی تجدید کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کا دین جو ہمیشہ سے اللہ کا دین رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی میرا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ تو اسلام میں جس طرح نماز تھی، جس طرح روزہ تھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی تھی، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں بھی بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بار بار زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل کو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو خاص طور پر اس کی تاکید کی گئی کہ آپ جب یہاں پہ اب اس معبد کو آباد کر رہے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو آپ نماز کی تاکید کریں اور زکوٰۃ کی تاکید کریں۔ تو زکوٰۃ کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے، زکوٰۃ اسلام نے شروع نہیں کی، یعنی اسلام سے میری مراد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دین ہمیں ملا ہے تو اس وقت سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے دین اسلام میں جو تمام انبیاء کا دین ہے ہمیشہ سے ایسی موجود رہی. اچھا جب صاحب آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کا نظم اجتماعی وصول کرے گا، اب موجودہ حالات میں نظم اجتماعی اگرچہ ہمارے ملک میں جیسے قانون ہے، لیکن اس کے تحت کوئی بھی شخص ایگزمپشن بھی لے سکتا ہے اور خود وہ اپنی زکوٰۃ پے کر سکتا ہے. اسی طرح بہت سے ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں کیا ہوا، تو ان حالات میں کیا زکوٰۃ انڈیویجولی دی جائے گی یا پھر گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کیونکہ ایک پہلو سے عبادت ہے، دوسری پہلو سے حکومت کا اسی طرح حق ہے جس طرح کہ ٹیکس حکومت کا حق ہوتا ہے. تو حکومت اگر طلب کرے گی تو آپ کو حکومت کو دینا ہوگی، یعنی مسلمانوں کی حکومت اگر کسی وقت یہ کہتی ہے کہ ہم زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں تو پھر آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ بات قرآن مجید نے بہت واضح طریقے پہ بیان کر دی ہے کہ ریاست کے یہ حقوق میں شامل ہے کہ وہ آپ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گی اور آپ کا فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ اسے ادا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہی طریقہ تھا، اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رہا. یعنی زکوٰۃ ہمیشہ حکومت ہی کے خزانے میں جمع ہوتی تھی اور پھر وہیں سے تمام مصارف میں خرچ کی جاتی تھی. لیکن اگر کسی موقع پر حکومت زکوٰۃ نہیں لے رہی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، یا اس معاملے میں بے پرواہ ہے یا واضح نہیں ہے، تو زکوٰۃ چونکہ عبادت کا پہلو بھی رکھتی ہے، اس وجہ سے آپ کو انفرادی حیثیت میں بھی اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم جس طریقے سے آپ مدینہ میں دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح مکے میں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے ایک انفرادی عبادت ہے اور دوسری جانب ریاست اس سے متعلق ہو جاتی ہے. ریاست لے گی تو آپ اسے دیں گے اور ادا ہو جائے گی آپ کی طرف سے، لیکن اگر ریاست نہیں مطالبہ کر رہی تو حق اللہ موجود ہے، اللہ کا حق موجود ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے وہ آپ ادا کریں. اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں حکومت پہ اعتماد ہی نہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت کے جو تقسیم کا نظام ہے اس پہ ہمیں اعتماد نہیں اور پھر حکومت نے ایگزمپشن دینے کی رعایت بھی دی ہوئی ہے ہمیں، یہ دونوں پہلو. لیکن بات یہ ہے کہ ریاست میں جو فیصلہ بھی کرنا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے فیصلہ، مجھے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اس نے جو فیصلہ کیا بس آپ اس کی پابندی کریں گے. اس میں اگر آپ کو مستثنا کر دیا، ایگزمپشن دے دی ہے تو ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا حق ختم ہو گیا. اللہ کا حق تو آپ کو ادا کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ کیونکہ ایک پہلو سے عبادت ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریاست نے نہیں لی تو آپ کہیں کہ اب ہمارا فرض ادا ہو گیا. ریاست نے لے لی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اور اگر وہ کسی غلط جگہ پہ بھی خرچ کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض پورا ہو گیا. یعنی انہوں نے آپ سے اچھے مقاصد کے لیے زکوٰۃ لی، آپ نے ادا کر دی، ذمہ داری تھی آپ کے اوپر، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اگر انہوں نے نہیں لی تو پھر آپ کو ادا کرنی ہے، دینی ہے. نہیں، یہاں پہ جب صاحب کیس یہ ہے کہ حکومت لے تو رہی ہے لیکن اس نے ایک الاؤ کر دی، ایک رخصت دی ہے کہ چاہو تو تم ہمیں پے نہ کرو، خود ڈائریکٹلی پے کر دو، تو ہمیں سہولت سے فائدہ اویل کرنا کیا درست؟ یہ سوال ہے. ہاں بالکل، جب حکومت یہ کہتی ہے کسی موقع پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ یہ کہے کہ ہم زکوٰۃ وصولی نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ انفرادی طور پر خرچ کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے. جیسے سعودی عرب میں جیسے بہت سی امیر مملکتوں میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنے ذرائع وسائل میسر کر دیے کہ اس کے بعد وہ کوئی ٹیکس ہی نہیں لے رہے ہیں سرے سے. تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر ادا کر لیں. تو حکومت کا حق ہے، لیکن اگر وہ نہیں لیتی کسی وقت تو بس آپ اللہ کا حق ہے اسے ادا کر دیں. لیکن سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات ذہنوں میں آتا ہے کہ کس نصاب کے تحت جو ہے زکوٰۃ ہمیں، یعنی کس کس چیز پہ زکوٰۃ عائد ہوگی، کتنے پیسوں پہ زکوٰۃ عائد ہوگی، اس کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں ذرا بات واضح نہیں ہوتی، کیونکہ سال میں ایک ہی دفعہ ادا کرنا ہے. میں تو جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں صرف 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنا ہیں، باقی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے. ایک آپ کی ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی آپ کی ذاتی استعمال میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کا فرنیچر ہے، آپ کے لباس ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں عائد کی جاتی. انہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے مستثنا کر دیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی آپ انڈسٹری لگاتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ذرائع کی حیثیت رکھتی ہیں. مثلا کاروبار کے لیے آپ نے ایک دکان خریدی ہوئی ہے یا کرائے پہ لی ہوئی، جو بھی صورت ہوگی اس کی. اسی طریقے سے آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اس میں آپ کے بہت سے آلات ہیں، دوسری چیزیں ہیں. تو یہ جو پیداوار کے یا کاروبار کے ذرائع کی حیثیت چیزیں رکھتی ہیں وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کے پیغمبر نے کوئی نصاب مقرر کیا تھا یا آج حکومت کوئی نصاب مقرر کر دیتی ہے اپنے اجتہاد کے تحت، تو نصاب سے پھر جو زیادہ ہوگا اسی پر زکوٰۃ آئے گی. نصاب سے کم سرمایہ پر زکوٰۃ. کیا ہے نصاب؟ مختلف چیزوں میں مختلف نصاب. یعنی ایک نصاب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے میں مثلا مقرر کیا، جو چاندی میں مقرر کیا یا جانوروں میں مقرر کیا، ایک نصاب وہ ہے.
اور ایک نصاب وہ ہے کہ جو آج نئی جو صورتیں پیدا ہوگی اس میں حکومت مقرر کر دے گی. تو اس میں چاندی کا نصاب جو ہے وہ 5 اوقیہ چاندی مقرر کیا گیا ہے اور اسی کے لحاظ سے سونے کو بھی اس زمانے میں کنورٹ کر دیا گیا. 5 اوقیہ جائے سب آج کل کے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں جب لوگوں نے اس کو کنورٹ کیا تو کوئی 52.5 تولے کے قریب بنتا ہے. لیکن اس کنورژن میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس زمانے کے سکے اور اس زمانے کے باٹ کچھ اور تھے، اور آج جب ہم ان کو کنورٹ کرتے ہیں تو ان میں اہل علم کے مابین کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے معاملہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے نصاب میں مقرر کیا تھا اور اس زمانے میں اسی کو معیار بنایا گیا. اسی طریقے سے 5 وسق کھجور ہے، یعنی وہ بھی آپ سمجھیں کہ موجودہ زمانے کے اگر آپ حساب لگائیں تو کوئی 400-450 گرام کے برابر بن جاتا ہے. پروڈکشن پہ ہے جی، پیداوار پہ. جیسا آپ نے فرمایا اسی طرح جو جانور ہیں ان کا الگ سے مقرر کر دیا گیا ہے، جیسے گایوں میں 30 ہیں، بکریوں میں 200 ہیں، اسی طریقے سے مختلف. آپ نے فرمایا کہ جو ذرائع پیداوار ہیں جیسے انڈسٹری میں مشینیں لگی ہوئی ہیں یا کوئی جو جن سے ہم پروڈکشن حاصل کرتے ہیں، اگر انڈسٹری پہ ہم زکوٰۃ نہیں ہے تو کس چیز پہ زکوٰۃ ہم لیں گے انڈسٹری سے؟ پھر جو اس سے پروڈیوس ہو رہی ہے، جو چیز اس سے آپ پیدا کر رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. یعنی جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہاں سے، یعنی آپ اس کو منتخب کر رہے ہیں زمین کی پیداوار کے اوپر. دکان میں آپ کاروبار کر رہے ہیں جی، تو ظاہر ہے کہ دکان تو ذریعہ بن رہی ہے. صاحب اگر وہ سروس دے رہے ہیں، پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. میرا سوال مکمل ہے کہ جو ذرائع پیداوار ہیں اس پہ تو آپ نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا. دکان پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مال ہوتا ہے، مال کے اوپر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کے پاس اب اویلیبل جو مال ہے یا کیش ہے اس پہ. لیکن جو انڈسٹری ہے وہ پیداوار دے رہی ہے آپ کو، کوئی ٹیکسٹائل مل ہے یا کوئی سی بھی چیز ہے، تو اس پہ آپ کس چیز کے اوپر زکوٰۃ لیں گے؟ جو پیداوار. تو دیکھیے ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، یعنی ایک زکوٰۃ کا وہ قانون ہے جس کو انبیاء علیہ السلام نے ایک سنت کے طور پر جاری کر دی ہے. ایک یہ ہے کہ جو نئی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں ہم کو اجتہاد کرنا ہے. تو پہلے اس بنیادی قانون کو سمجھ لینا چاہیے وہ کیا ہے. اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے. مال پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے، پیداوار پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے، مویشی پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے. یعنی پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے دنیا کے اندر اب تک جو مال و دولت کے ذرائع رہے ہیں وہ عام طور پر یہی رہے ہیں. تو ان تینوں پر الگ الگ نصاب ہے. یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں شہرت ہو گئی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ صرف مال پر ہے. مال پر 2.5% ہے، پیداوار پر 5%، 10% اور 20% ہے. اور مویشی کے معاملے میں الگ ایک نصاب ہے، یعنی ایک پورا کا پورا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو متعین فرمایا ہے، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ہاں متعین رہا ہے، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ہاں متعین رہا ہے کہ اس میں اتنی گائیں ہوں گی، اتنی بھینسیں ہوں گی، اتنے بکریاں ہوں گی، اتنے اونٹ ہوں گے، تو ان پر اس اعتبار سے زکوٰۃ عائد کی جائے گی. یہ تو ہے وہ چیز جو ہمارے یہاں سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جو نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کا الحاق کس سے کیا جائے. میں اس کو بھی ایک مثال سے پہلے واضح کر دیتا ہوں. گایوں پر زکوٰۃ ہے، 30 گایوں کے بعد زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس 30 گائیں ہو گئی ہیں تو گویا نصاب ہو گیا، اب آپ کو زکوٰۃ دینا. سنت میں بیان ہوا ہے، یہ چیز تو طے ہے، پہلے سے طے ہے. اب بھینس عرب میں تو نہیں پائی جاتی تھی، تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ بھینس کی زکوٰۃ کیسے لی جائے گی؟ کیا اس کا الحاق اونٹ سے کیا جائے گا؟ کیا بکری سے کیا جائے گا؟ کیا اس کا الحاق گائے سے کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ بدیہی بات ہے، اس کا الحاق گائے سے کر دیا گیا. ایسے ہی مال کا معاملہ ہے. سونا چاندی اس زمانے میں مال تھا، اب کرنسی نوٹ آپ کے ہم مال بن گئے. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کو کیا قرار دیا جائے گا. تو کچھ بحث تمیز کے بعد واضح ہو گیا کہ یہ بھی مال ہی ہے، اس کے اوپر اسی طرح زکوٰۃ عائد کی جائے گی. اسی طرح تجارت کا مال ہے، اس کا معاملہ خلفائے راشدین کے زمانے میں زیر بحث آ گیا، تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر بھی مال ہی کی زکوٰۃ عائد کی جائے گی. تو یہ جو عمل ہے سارا، یہ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اجتہاد ہو رہا ہے. یعنی آپ اپلائی کر رہے ہیں، جو اصول آپ کو بتا دیا گیا ہے اس کو اپلائی کر رہے ہیں. یہی معاملہ پیداوار کا ہے، یعنی پیداوار کی نئی صورتیں آ گئیں. مثلا میرے نزدیک جو انڈسٹریل پیداوار ہے وہی پیداوار ہے، اس کے اوپر مال کے بجائے پیداوار کی زکوٰۃ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ بہت بڑے بڑے پلازا بنا دیتے ہیں، ان پر کرایہ عائد کرتے ہیں. صاحب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا انڈسٹری کے اوپر پیداوار کی زکوٰۃ ہوگی، اور آپ نے فرمایا 5%، 5، 10 اور 20. 5، 10 اور 20. اس کا اصول بھی سمجھ لیجیے کیا ہے جو حضور نے اختیار کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی جگہ پیداوار کوئی پروڈکشن جیسے زرعی پیداوار تھی نا اس زمانے میں، اگر تو پیداوار محنت اور سرمایہ دونوں سے ہو رہی ہے، دونوں کے تعامل سے آپ کو کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو 5%. اگر ان میں سے کسی ایک سے ہوتی ہے تو 10%. اگر دونوں کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر کوئی چیز مل گئی ہے تو 20%. اس میں پیداوار کی زکوٰۃ کا نصاب بالکل الگ ہے. آپ 5% فرماتے ہیں، تو کوئی انڈسٹری اگر چل رہی ہے تو
وہ 15% سیلز ٹیکس دے رہی ہے یا ایکسائز بھی دے رہی ہے, تو اس کو کیا کریں گے؟ یعنی 5% آپ وہ دیں گے تو وہ تو کاسٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس میں نہیں آ سکتا. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ اصل میں پھر وہ معاملات ہیں کہ جو ہمیں موجودہ زمانے میں پیش آ رہے ہیں. ہم اگر ایک ترتیب کے ساتھ پہلے یہ جان لیں کہ اصل قانون کیا ہے, ہم نے کہاں اجتہاد کرنا ہے, اجتہاد میں کیا آ رہا ہو سکتی ہے, یعنی وہ چیز جو اللہ کے پیغمبر نے طے کر دی ہے پہلے اس کو متعین, یعنی اصولی بحث سے اس چیز کو پہلے واضح کر لیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے بعد ہم انسانوں کا کام شروع ہو جاتا ہے, تو کہیں دونوں چیزیں خلط ملط نہ ہو. پہلے متعین طور پر جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبروں نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا کیا قانون نافذ کیا ہے. میں اس کا پھر خلاصہ کر دوں. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 3 ہیڈز بنا دیے ہیں. مال میں زکوٰۃ ہوگی, پیداوار میں زکوٰۃ ہوگی, مویشی میں زکوٰۃ ہوگی. پیداوار سے مراد زرعی پیداوار, جی پیداوار میں تو تھی ایک ہی نا, زرعی تھی, اس میں زرعی پیداوار تھی. تو ان تینوں میں زکوٰۃ انہوں نے عائد کر دی. اب اس کے بعد آگے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اجتہاد انہی امور میں ہوتا ہے, ان کا الحاق کس کے ساتھ کریں گے. تو میں نے اس وجہ سے آپ کو مثال دے کے بتایا کہ گایوں کے معاملے میں زکوٰۃ مقرر تھی, یعنی خود پیغمبر نے مقرر کر دی, لیکن اب بحثیں ہیں تو ہم ان کی زکوٰۃ ادا کریں گے. کوئی اور جانور کسی جگہ پالتو جانور بن جاتا ہے, اس کا بھی الحاق کریں گے نا کسی جانور کے ساتھ, تو مویشی کے ساتھ اس کا معاملہ کریں گے. مرغیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آ گیا ہے کہ ان کا کیا ہوگا, یعنی ان کو مویشی کے ساتھ ملحق کیا جائے گا یا پولٹری فارمنگ نے صورت اختیار کر لی ہے. پہلے تو یہ تھا نا آپ کے گھر میں 4 مرغیاں انڈے دیے انہوں نے, لیکن انڈسٹری بن گئی, اب کیا انڈسٹری کے ساتھ ملحق کریں گے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. یعنی جو بات دین میں طے ہے وہ مال میں 2.5%, پیداوار میں اگر وہ دونوں چیزوں سے سرمایہ اور محنت دونوں کے تعامل سے ہے تو 5%, کسی ایک سے ہے تو 10%, ان دونوں کے بغیر ہے تو 20%. یہ بات تو پیغمبر نے طے کر دی. پیداوار میں نئی کیا چیز شامل ہو گئی ہے, یہ اجتہاد کا مسئلہ ہو گیا. تو پہلے اس کو دیکھ لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں میرے نزدیک جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں پیداوار کی بہت سی نئی صورتیں وجود میں آ گئی ہیں, اور ان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت غلطی ہو رہی ہے کہ ہم ان میں بھی سمجھتے ہیں 2.5% زکوٰۃ ہوگی. انڈسٹریل پیداوار ہے, اس کو زرعی پیداوار سے ملحق ہونا چاہیے. آپ بڑے بڑے پلازا بناتے ہیں, اس کا کرایہ لیتے ہیں, اس کو زرعی پیداوار سے ملحق ہونا چاہیے. آپ ایک کالج اسکول قائم کرتے ہیں, اس میں فیس لیتے ہیں, اس کو زرعی پیداوار سے ملحق ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر اپنے مریضوں سے فیس لیتا ہے, ایک کسی طریقے سے وکیل اپنے لوگوں سے فیس لیتا ہے, اس کو بھی زرعی پیداوار سے ملحق ہونا چاہیے. آپ تنخواہ لیتے ہیں, کسی چیز کی کام کرتے ہیں, اس کو بھی زرعی پیداوار سے ملحق ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے, یہ اجتہاد ہے. یعنی آپ نے بالکل وہی کام کیا ہے کہ بھینس کو کس سے ملحق ہونا چاہیے. اس میں ظاہر آپ مجھ سے, میں آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پیغمبر کے متعین کردہ چیزیں جو ہیں وہ تو پہلے واضح ہو جانی چاہیے نا. اب ہم کر رہے ہیں, پھر وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے ابھی سامنے رکھا ہے. 1 منٹ جائے صاحب, اگر آپ اس کو بھی اس کو واضح کر دیں صرف کہ پیداوار چونکہ آپ نے بتایا, تو ایک اور ٹرم, ایک اور اصطلاح بھی یوز ہوتی ہے عشر کے نام سے. کیا وہ اس کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہے یا عشر بالکل ڈفرینٹ ہے یا کچھ اور ہے, کیا ہے؟ عشر کا وہی 10 بیان کیے گئے. زکوٰۃ کی اصل میں مقدار ہے. پیداوار میں جب زکوٰۃ لی جاتی ہے تو نصف عشر کہا جاتا ہے, یا عربی میں 1/10 یا 1/20 کو کہتے ہیں, یعنی اور کچھ چیز نہیں ہے, 10واں حصہ یا 5واں حصہ. ٹھیک, تو یہ کوئی زکوٰۃ سے الگ چیز نہیں ہے. زکوٰۃ اسی کا مقدار بتانے. پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں. عشر کہتے ہیں, وہ پیداوار کی زکوٰۃ ہی ہے, اس کو کہا جاتا ہے. تو جو سوال انہوں نے کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اب حکومت زکوٰۃ لیتی ہے یا نہیں لیتی, دونوں میں سے ہوگا. تو اس میں 2 نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر ہمارے عام طور پر اہل علم کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے, وہ حکومت جب چاہے گی آپ سے لے لے گی, اگر نہیں لیتی تو آپ ادا کریں گے. اور ٹیکس ایک بالکل الگ چیز ہے, یعنی آپ کو زکوٰۃ اللہ کے حق کے طور پر دینی ہے اور ٹیکس حکومت کے حق کے طور پر دینی ہے. تو جن لوگوں کے یہ نقطہ نظر ہے, ظاہر بات ہے کہ ان کو ٹیکس الگ سے ادا کرنا ہے, زکوٰۃ الگ سے ادا کرنی ہے, ان کا معاملہ یہ ہوگا. لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلامی حکومت مسلمانوں سے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لے سکتی, اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے. جو لوگ اس نقطہ نظر کے قائل ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے ٹیکس ادا کر دیا تو اپنی زکوٰۃ کو اس میں سے ملحا کر سکتے ہیں, ان کی زکوٰۃ اس میں ادا ہو گئی. تو پہلے یہ کہ اس میں ایک اصولی رائے قائم کرنی ہے. کس نقطہ نظر پہ آپ کس نقطہ نظر پہ مطمئن ہیں, آپ کس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں, جو نقطہ نظر ہے تو ان کے لحاظ سے معاملہ ہوگا. صاحب ایک وضاحت درکار ہے پیداوار کی زکوٰۃ سے, کہ زکوٰۃ کے بارے میں عمومی تصور یہ ہے, جیسے انہوں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ یہ رمضان کے رمضان لوگ دیتے ہیں, لیکن کیا پیداوار کی زکوٰۃ جو ہے وہ پیداوار کے ساتھ ہی دینی ہے یا اس کا بھی سالانہ کوئی؟ جی بڑا اہم سوال ہے. جب وہ پیداوار کی زکوٰۃ پہ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کو دن مقرر کرنا ہوگا اس کا, یعنی وہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 1 رمضان کو ہر سال زکوٰۃ دیا کروں گا, تو بس 1 رمضان کی طرح آپ کو پابندی کرنی, 1 سال گزرنا ضروری ہے. جی, کیونکہ اس میں سال کے سال زکوٰۃ لینی ہے, اور قاعدہ یہ ہے کہ 1 رمضان آپ نے مقرر کر لیا مال کی زکوٰۃ. مال کی زکوٰۃ تو پھر کیا ہوگا
آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی، وہ 2 دن پہلے کہیں خرچ ہو گیا تو نہیں عائد ہوگی. اچھا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر. یعنی جو اس دن موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. رات کو پیسے آ گئے، زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اگر چلے گئے اس سے پہلے تو آپ فارغ ہو. مس انڈرسٹینڈنگ ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم صرف مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ سمجھتے ہیں. نہیں، اوشر بول رہے ہیں. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تو کہ جیسے اس کا مطلب ہے مال کو آپ کے پاس 1 سال تک رہنے کے لیے یعنی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ 1 سال تک مال ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہلی رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہے تو اگر اس سے 10 دن پہلے اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو وہ زکوٰۃ پہلی رمضان کو اس اماؤنٹ کی نکالے گا. یہ اس میں دیکھیے دو نقطۂ نظر ہمارے ہیں. کچھ لوگ ہولان ہول کا یہ الفاظ آیا ہے نا بعض روایتوں میں، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کا آپ کو حساب رکھنا ہے کہ وہ کب آیا اور کب اس پہ سال گزرا. بہرحال ہے کہ میرے نزدیک اس کا بہت سادہ مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی سال کے سال لی جائے گی آپ سے. یعنی سال سے پہلے آپ سے کسی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جتنا بھی ہو وہ جتنا بھی ہو. اچھا جیسے اب آپ ایک دن مقرر کیا، ایک دن مقرر کر لیا آپ نے، یکم رمضان مقرر کر لیا، ہماری حکومت آپ نے شخصی کوئی مہینے کا دن مقرر کر لیا، کوئی دن آپ نے مقرر کر لیا. اب وہ آپ کی زکوٰۃ کا دن ہے، حکومت لے گی تو وہ بھی ایک دن مقرر کر دے گی کہ اس دن ہم زکوٰۃ لیں گے. چنانچہ اس میں بھی آپ کو دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ اس دن آپ کے بینک میں جو کچھ ہوتا ہے ہو سکتا ہے 2 دن پہلے آپ نے نکلوا لیا ہو. تو جو روپیہ اس وقت موجود ہوگا آپ کے پاس، جو مال موجود ہوگا، خواہ وہ تجارت کا مال ہے آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے یا روپے آپ کے پاس ہے یا سونا چاندی ہے، ان سب پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی. یہ تو ہے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ. اور اس میں میں جس طرح کی عرض کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ اس دن زکوٰۃ دیں گے، اگر اس سے 1 دن پہلے کوئی بڑی سے بڑی رقم بھی آ گئی ہے تو زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اور اگر چلی گئی ہے 1 دن پہلے تو زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی. اس سے خود بخود ایک توازن قائم ہو جائے گا کہ کبھی آپ کو بہت دینا پڑ جائے گی اور کبھی آپ اس میں قرض کی کیا صورت ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو قرض دیا ہے اور میرا مال ہے جو مجھے میرا واجب الادا ہے میری طرف، لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے، تو جس کا وہ ملکیت میں نہیں ہے یا میرے قبضے میں نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ میں نے کسی کو قرض دیا یا میں کسی کا مقروض آپ ہوں؟ اس سوال کو ذہن میں رکھیں. اگر مریر صاحب کا ایک سوال جو ہے نا پیداوار کے بارے میں، وہ پہلے ہم واضح کر لیں. یعنی مال کی زکوٰۃ کا تو یہ طریقہ ہے. اب اس کے بعد پیداوار کی زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، یعنی جس وقت پیداوار ہوگی زکوٰۃ اسی وقت عائد ہو گئی. آپ کو کرایہ ملا، زکوٰۃ عائد ہو گئی. آپ کے وہاں پروڈکشن ہوئی، زکوٰۃ عائد ہو گئی. آپ نے کوئی اور فیس کسی سے لی ہے، زکوٰۃ عائد ہو گئی. آپ نے دینی کیسے ہے؟ فوری طور پر دے دیجیے. سب سے اچھی بات یہ ہے آپ کہتے ہیں نہیں میں سال کے سال دیا کروں گا، تو آپ جمع کرتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مقدار وہی رہے گی، آپ اس طرح دے دیں. آپ کچھ قسطیں کر کے ادا کرنا شروع کر دیں، لیکن وہ عائد اسی وقت ہو جاتی ہے جس وقت پیداوار ہوئی ہے. اس کے بارے میں اللہ کا حکم یہی ہے کہ اسی وقت آپ پہ عائد ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے ہفتہ وار ہو، ماہوار ہو، جی روزانہ بھی ہو سکتا ہے، روزانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو روزانہ کچھ پیداوار حاصل ہوئی ہے وہ ہو جائے گی. لیکن اب فصلیں ہیں تو فصلیں تو ایسا نہیں کہ سال بھر کی ہوتی ہیں، 3 ماہ کی فصلیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب پیداوار ہوگی اسی وقت زکوٰۃ عائد ہو جائے. اور یہ جو پرسنٹیج ہے یا جو فیصد کا اطلاق ہے یہ اس کی ویلیو پر ہوتا ہے، مالیت پر ہوتا ہے اس کی، یا اس کی اعداد پر ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایک پروڈکشن کرتے ہیں تو آپ کچھ یونٹس بناتے ہیں اور یا اس کی کوئی مالیت ہوتی ہے، تو یہ پرسنٹیج کا اطلاق کیسے ہوگا؟ مالیت کے لحاظ سے ہوگا جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ وہ چیز تو نہیں لے سکتے زکوٰۃ میں، ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ کیونکہ کرنسی نہیں تھی، تبادلے کے ذرائع نہیں تھے، تو اس وقت وہ چیز ہی لے لی جاتی. نہیں جب سر ویلیو پہ ہوگا تو کون سی ویلیو پہ، کاسٹ پہ یا مارکیٹ ویلیو پہ؟ مارکیٹ ویلیو. مارکیٹ ویلیو پہ ایک ویلیو ہوتی ہے نا اس چیز کی. ایک تو وہ ویلیو ہے جس پر وہ بکے گی، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بک جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بک جائے. ایک یہ ہے کہ آپ نے تو پڑی ہوئی چیز کی زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں نا، تو جو اس کی ایک عمومی مارکیٹ ویلیو ہے اس کو چل رہی ہے. یہ ظاہر میرا نہیں، مارکیٹ ویلیو تو وہ ہوگی کہ جس پہ وہ بک سکتی ہے، اور کاسٹ وہ ہے کہ جو آپ اس پہ خرچ کریں. ایک ہے جس پہ بک سکتی ہے اور ایک ہے جس پہ بکے گی. وہ 2 ہو جاتی ہیں. وہ مختلف ہو سکتی ہے، بس وہ لے لیں. اصل میں غالباً اس کا اطلاق اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ سرکاری قانون ہے کیا، اور قانون جب بن جائے گا اور اس کا اطلاق ہو جائے گا تو قیمت کی یعنی کاسٹ میں وہ شامل ہو جائے گا، اور وہ جس طرح سے باقی چیزیں شامل ہوتی ہیں کاسٹ میں وہ زکوٰۃ. کیونکہ ریاست کو دلچسپی نہیں ہے نا، وہ پیداوار پہ اس طرح زکوٰۃ لے بھی نہیں رہی، عشر بھی اس نے بے دلی کے ساتھ نافذ کیا ہوا ہے. تو جب حکومت اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نافذ کرے گی تو ان ساری چیزوں کا خیال کرے گی. اس وقت ہم چند اصولی باتیں کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کا اب جو انہوں نے ایک سوال اس میں، اس سے پہلے ایک سوال مال کی زکوٰۃ سے متعلق بڑا امپورٹنٹ یہ پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پہلی رمضان کو کسی شخص نے دن مقرر کیا زکوٰۃ ادا کرنے کا. اب اس دن اس کے پاس
مال ہے 1 کروڑ روپے کا اور اس نے مال بیچا ہوا ہے 1 کروڑ روپے کا، اس سے ریسیویبل ہے، اور کچھ ساتھ خریدا ہوا وہی مال ہے 50 لاکھ روپے کا جو اس کے پیبلز ہیں، تو وہ زکوٰۃ کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ آیا وہ ریسیویبل اور پیبل کو نکال کے جو اس کا فرق آئے گا اس پہ زکوٰۃ دے گا یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ دیکھیے یہ بات یہ جو اس کے پاس اس وقت مال موجود ہے اس پہ زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. اب جو اس نے بیچا ہوا ہے وہ جس وقت واپس آئیں گے اس کے پیسے جا چکا نا، وہ اگلے سال میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. یعنی جو اس وقت موجود ہے بس اس کا حساب اس میں جو رول آپ بنائیں گے وہ ہر سال اپلائی ہوگا، ہر سال اپلائی ہو جائے گا، جو قاعدہ بھی بنا لے. اور دیکھیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں آپ کوئی اللہ اور رسول کی کسی متعین چیز کے پابند نہیں ہے، یہ اپلیکیشن کا معاملہ ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کوئی عالمی رائے دے. ایک معقول بات آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے اپلائی ہونی چاہیے، آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی یہاں اب دائرہ علم دین کا ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو اصل میں آپ نے اطلاق کرنا ہے، اور اطلاق میں معیشت کے ماہرین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ کیا معاملہ ہوگا. ریاست میں جس طرح باقی معاملات طے ہوتے ہیں یہ معاملات بھی طے ہو جائیں گے. اصولی بات یہ ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے، وہ 5%، 10% اور 20% ہے. ٹھیک ہے. اور یہ زرعی پیداوار کے بارے میں ہر شخص کو معلوم ہے، دفینوں کے معاملے میں ہر شخص کو معلوم ہے. پیداوار کی نئی قسموں کا الحاق کرنا ہے یہ اجتہاد کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، اور بہت سے اب میں نے دیکھا ہے کہ عالم عرب کے محققین بھی اس کو قبول کر رہے ہیں. یعنی اس نقطہ نظر پر بھی اختیار کیا جا رہا ہے. بلکہ یوسف قرضاوی صاحب نے بھی اپنی بعض تصنیفات میں اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں کہ پیداوار کے معاملات کو ہم نے جو عام مال سمجھا یہ درست نہیں. پیداوار کی نئی قسمیں وجود میں آ گئی ہیں، اجتہاد کر کے ان کا الحاق پیداواری سے ہونا چاہیے. کرایوں سے آپ کو مل رہا ہے، ڈاکٹروں کی فیسیں آپ دیکھیں لاکھوں روپے روز کما رہے ہیں. آپ ادارے قائم کرتے ہیں، ان میں بعض کا 10-10 ہزار طالب علم پڑھ رہے ہیں. تو یہ مال نہیں، یہ پروڈکشن ہو رہی ہے آپ کے یہاں. تو اس پروڈکشن کو آپ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ سے ملحق کیجیے. لیکن یہ میں واضح کر دوں پھر کہ یہ پیغمبر کا فیصلہ نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے کے ساتھ ہم اشتہاد میں رہے ہیں، اور یہ اشتہاد ہر معاملے میں ہوگا. جو نئی صورت پیش آ جائے گی اس کا اطلاق ہم کریں گے. آپ کا سوال کیا اس سے ریلیٹڈ ہے؟ اچھا، اس میں ڈیٹ کا آپ نے بتایا کہ ایک ڈیٹ مقرر کر لی جائے مال کی زکوٰۃ. مال کی زکوٰۃ، مال کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا سیزنل ہوتا ہے کہ کسی مخصوص ڈیٹ پہ آپ کے پاس منیمم کیش ہوتا ہے، سال میں ایسا سائیکل ہوتا ہی ہے. اب ایک آدمی کو وہی ڈیٹ مقرر کر لے کہ جب اس کے پاس منیمم کیش ہو. نہیں، ہر سال پہ وہی. تو یہ آپ نے سوال بہت اچھا کر دیا. زکوٰۃ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں. صحیح. اس میں اگر آپ کی نیت خراب ہو گئی یا میری نیت خراب ہو گئی تو اس کا تو کسی کے پاس بڑے مشہور ہیلے ہیں صاحب. یعنی اس میں تو لوگوں نے ایسے ایسے ہیلے ایجاد کر رکھے ہوئے تھے کہ آپ سنے تو حیران ہیلا بازی کس سے کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں، خدا کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. زکوٰۃ کوئی حکومت کا عام ٹیکس نہیں ہے کہ آپ نے حکومت سے کچھ چھپا لیا تو چلیے ٹھیک ہے آپ نے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ دیانتداری کے ساتھ یہ معاملہ کریں. ان چیزوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیانتداری کی، خدا تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کی تعلیم دیں. اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے. نہیں، کسی بھی قانون سے لوگ کھیلنا چاہیں کھیلیں. اخلاص کے ساتھ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی مخلص ہے تو وہ کون سا دن مقرر کرے جب اس کے پاس منیمم کیش ہے یا میکسیمم کیش ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ایک دن مقرر کرے گا اور وہ ہمیشہ مقرر رہے گا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال تبدیل کر لے گا. جو دن مقرر کر لیا وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر ہو گیا. حکومت جب کرے گی تو وہ بھی ایسے ہی کرے گی. ٹھیک ہے. حکومت یہ طے کر دے گی کہ ہم ہر سال 1 رمضان کو زکوٰۃ لیا کریں گے. اب وہ منیمم ہے یا میکسیمم ہے، بہرحال وہ ہو گیا مقرر. تو یہ تو تب ہو کہ آدمی مختلف وقتوں میں دن تبدیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دن ایسا مقرر کر لیتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ویسے ہی کیش بیلنسز کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نیت کا مسئلہ ہوا. یہ ساری زندگی تو صورتحال نہیں رہتی. جیسے ایگریکلچر میں لے لیجیے کہ جب آپ کی فصل کٹتی ہے اس وقت ذمہ داروں کے پاس اس میں تو کیش زیادہ ہوتے ہیں. اس میں تو مقرر کر ہی نہیں سکتا. عام آدمی کے لیے پیداوار جتنی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ آئے. ایک عام آدمی کو اپنے مال میں کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو پیسے تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں. یعنی یہ تو فکس کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے. یہ جیسا پروگرام چونکہ ناظرین کی اکثریت عوام الناس پر مشتمل ہے تو کچھ عوامی سوال ہیں ایسے ہیں جو بہت عام ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک سوال تو ہمارے بھائی کا ہی تھا، یہ کہ ہمارے پاس چیریٹی اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں سے زکوٰۃ کی مد میں ہم جمع کرتے ہیں ہاسپٹل کے اندر. اور ہاسپٹل میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے علاج کروانے کے لیے. ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ سید حضرات بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ہندو بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. ایک شخص ہے جو اس کی پرابلم بھی ایسی ہے، کیا ہم اس زکوٰۃ فنڈ میں سے ان کے لیے علاج معالجہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ ہاسپٹل میں اکثر یہ پرابلمز آتی ہیں ہمارے سامنے. ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں،
زکات فنڈ میں، جنرل فنڈ میں اگر نہیں ہوتے، زکات فنڈ میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں اس صورت میں؟ اس لیے میں مصارف کے بارے میں ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کا میرے خیال سے قرض والا سوال آپ کا مصارف کے بارے میں تھا، ایک قرض کے بارے میں تھا، ایک یہ ہے. اب یہ کوئی ترتیب مقرر کر لیں تاکہ اس کے لحاظ سے میرے خیال سے قرض والا معاملے کو پہلے لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسئلہ یہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ کسی کو پیسے قرض دیے، اچھا جس کے پیسے تھے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور مقروض کہتا ہے کہ مجھے تو دینے ہیں واپس، پیسے کون دے گا، زکات کون دے گا؟ یہی بات یہ ہے کہ میرا رجحان یہ ہے، یہ پھر میں عرض کروں کہ اجتہاد کا معاملہ ہے، کہ جب آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اصل میں سوسائٹی اور معاشرے کی آپ ایک خدمت کر رہے ہیں. اس لیے کہ مسلمان تو سود پر قرض نہیں دے گا نا، سود پر قرض دیا گیا ہے تو پھر تو آپ نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے ایک طرح سے. لیکن اگر آپ نے قرض اس کو اسلامی اصول پر دیا ہے اور آپ اس سے کوئی منافع نہیں طلب کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو ایک خدمت ہے جو آپ نے کر دی ہے، اس وجہ سے آپ پر اس کی زکات عائد نہیں ہونی چاہیے. البتہ جس آدمی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کسی صرفی ضرورت کے لیے آدمی نے قرض لیا ہے، یعنی کسی بیٹی کی شادی کرنی ہے، غریب تھا، مسکین تھا، تو اور اس طرح کا معاملہ تھا، اس نے قرض لیا ہوا ہے تو وہ تو معاملہ الگ ہے. لیکن کاروباری قرض تو کاروباروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کاروبار کی نوعیت کے لحاظ سے ان پر زکات عائد ہوگی. وہاں اصل میں خود قرض وہاں جا کے اپنا کام انجام دے رہا ہوتا ہے جس کو انجام دینا چاہیے. لیکن جس نے قرض دیا ہے اس کے پاس سے رقم جا چکی ہے. یہ اب بڑا مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں قرض واپس ملے گا، معلوم نہیں ملے گا، کیا صورت ہوگی. تو یہ موضوع نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکات عائد کی جائے. اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جتنے امور ہیں یہ اسی طرح اجتہادی امور ہیں جن میں ہم کامن سینس کو سامنے رکھ کے، دین کے اصولوں کو سامنے رکھ کے، تاکہ قانون کا احترام بھی قائم رہے اور عقل عام کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، اجتہاد کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسرا صاحب علم کوئی دوسری رائے رکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو پیداوار کی نئی اقسام کو پیداوار سے ملک نہیں کر رہے اور اس سے زکات کا پورا نظام میرے نزدیک درم برم ہو گیا ہے. لیکن بہت بڑا سرمایہ ہے سوسائٹی میں جس کے اوپر زکات نہیں لگی. وہ ان کا مصارف والا سوال تھا، اسے لے لینے کہ زکات کے مصارف کیا کیا ہیں. ریاست کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں سب اس میں بیان ہو گئی ہیں. یعنی زکات کے مصارف کے بارے میں معلوم نہیں یہ کہاں سے لوگوں کو کیا تھا. پہلے اصولی بات لے لیں ہم، اصول میں کیا دین نے بیان یعنی اصولی لحاظ سے اگر آپ ان مصارف پہ نگاہ ڈالیں تو ان میں ریاست کی تمام ضروریات بیان ہو گئی ہیں. اب دیکھیے کہ ایک یہ بات بیان کی گئی کہ فقیروں کو، مسکینوں کو، ظاہر ہے کہ ریاست کی چونکہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کے معاملات کا خیال رکھیں، جو لوگ کسی مشکل میں مبتلا ہے ان کی مدد کرنے کا اہتمام کریں. تو اس وجہ سے ایک اس کا مصرف یہ بیان کیا گیا ہے. پھر ایک مصرف یہ بیان کیا گیا کہ بعض لوگوں پر کوئی تاوان عائد ہو جاتا ہے، کوئی چٹی پڑ جاتی ہے، جن مقاصد کے لیے آپ نے انشورنس کا نظام بنا رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کو غارمین کے لفظ ہے، اس میں بھی آپ زکات سے آدمی کی مدد کر سکتے ہیں. غارمین کو فقراء اور مساکین سے الگ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ آدمی فقیر و مسکین ہے، یعنی ہر وقت مستقل تو ایک افتاد پیش آ گئی اور اس کو بحال کرنا مقصود ہے. بالکل اس کے لیے بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. اسی طرح سے مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی ریاست کو بعض اوقات سیاسی مقاصد کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے قبائلی علاقوں میں یہ خرچ کرتے ہیں، یہ تو منسوخ ہو گئی. جیسے اسلام اور مسلمانوں کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں آپ کو خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ زکات کا ایک پورا مصرف موجود ہے. یعنی وہ کیا ہو گیا وہ تو بات کا مسئلہ نا. پہلے تو آپ اصولی سوال کر رہے ہیں کہ پہلے مصارف کو سمجھ لیا جائے کیا ہے. تو اس میں یہ ایک مصرف موجود ہے. عاملین ہے، ریاست کی پوری مشینری جو ہے وہ عاملین اعلیٰ ہے، وہ تمام ریاست کا نظم چلا رہے ہیں. بالکل عاملین اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری مشینری جو زکات وصول کرنے اور پھر اس کو خرچ کرنے پر لگی ہوئی ہے. لیکن ایسا پورا اسٹیٹ وہی ہے، پوری کی پوری ریاست جو ہے اصل میں عاملین اعلیٰ ہے. امام راضی نے بہت درست بات فرمائی کہ سب سے بڑا عامل تو اصل میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہوتا ہے. تو ریاست ہوتی کیا ہے؟ ریاست ہوتی ہے اصل میں ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے جو آپ سے لیتی ہے، لینے کے بعد مختلف مصارف میں خرچ کر کے نظم و نسق. ویسے مفید کی بات واضح نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جو بات ہم سمجھتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے سمجھیے کہ جو لوگ زکات لینے پہ مامور ہیں ان کی ضروریات بھی تو کچھ ہوں گی نا، وہ اس مال سے پوری کی جائیں گی. ایک شخص ہے وہ فرض کرنے گورنمنٹ نے فوجی خدمت سر انجام دے رہا ہے، وہ کسی اور سفارت کا لگا ہوا ہے، تو وہ اس کا اس سے کیا تعلق؟ میری گزارش ہے کہ ذرا سارے مصارف کو سامنے رکھ لیجیے، اس کے بعد اس میں بہت سے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کی تنقید کر لیں گے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک یہ ہے آپ کے پاس، یعنی جو لوگ ریاست کا نظم و نسق چلا رہے ہیں وہ اصل میں سارے کے سارے جو ہے وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات، ان کی جو تنخواہیں آپ نے دینی ہے وہ اس سے ادا کر دیں گے. پھر ایک مت جو ہے وہ ابن السبیل ہے، یعنی جب لوگ رستے میں نکلتے ہیں، سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی شخصی ضرورتیں بھی ہیں، ان کی اجتماعی ضرورتیں بھی ہیں، پل بنانے پڑتے ہیں، سڑکیں بنانی پڑتی ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ابن السبیل یا مسافروں کے مفاد کے لیے آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، جو گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں ان کی ضروریات کے لیے. پھر فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے، یعنی خدا کی
خدمت کے جتنے کام ہیں، دین کی خدمت کے جتنے کام ہیں، خلق خدا کی خدمت کے جتنے کام ہیں، وہ سب فی سبیل اللہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فی سبیل اللہ میں دین کی خدمت کے کام بھی آ جاتے ہیں، جہاد بھی آ جاتا ہے، تبلیغ بھی آ جاتی ہے، علمی اداروں کا قیام بھی آ جاتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے امور آ جاتے ہیں. اور خلق کی خدمت کے کام جتنے ہیں، یہ خدمت خلق جس کو آپ چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی فی سبیل اللہ کی تعبیر ہے. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو کون سی چیز پھر رکاب بھی ہے، یعنی وہ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں چونکہ غلام تھے. اچھا، اب غلاموں کی گردن چھڑانے میں آج کے زمانے میں بھی اس سے ملتی جلتی بات صورتیں ہو سکتی ہیں جو آپ اشتہاد سے ملک کر سکتے ہیں. قیدی ہے، ان کو جرمانہ ہوا ہے، کسی پر دیت عائد ہوئی ہے، ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ایسی بہت سی چیزوں میں ادا کر سکتے ہیں. تو میری تحقیق کے مطابق یہ مصارف جو ہے جب ان کا آپ دقت نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کا تو کوئی شعبہ اس سے خالی نہیں ہے، تمام امور اس سے انجام دیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مصارف کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا سوال تھا؟ یہ ابھی سوال اٹھایا گیا تھا کہ سیدوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سید عام طور پر ہم سمجھتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد کو، لیکن حدیث میں تو بنو ہاشم کا ذکر نہیں آیا ان کو. تو ہمارے ہاں سید کا لفظ بھی اختیار کیا گیا ہے اور اس کی ایک خاص تعریف بھی کر لی گئی ہے، ورنہ وہاں حدیث میں تو بنو ہاشم کا ہے، یعنی گویا آپ کا خاندان ہے جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی تھی، اور وہ جو آپ کے لیے خاص رقم کی گئی تھی یا خاص مال آپ کے لیے کر دیا گیا تھا اس میں سے ادا ہو جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بہت کافی ہے، زکوٰۃ کو کیوں لیتے ہو. یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس وقت کے حالات میں یہ ایک بہترین بات تھی جو کی گئی، لیکن بعض دوسرے لوگوں کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس معاملے میں ہمیشہ کے لیے ممانعت کر دی گئی ہے، بنو ہاشم کو قیامت تک اب زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایسا اس میں ایک عملی سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کون ہے؟ خود ہی آدمی بتائے گا، خود بتا دے وہ آئیڈینٹی اپنی اس کی، تو وہ ثبوت کیا ہے اس کا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے اس کی تحقیق نہیں ہو سکے گی. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دینی طور پر پھر اس خاص نقطۂ نظر کے اگر صحیح ہے شجرہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بتایا جائے کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں کہ نہیں. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ تو عملی مسئلہ ہے، جو لوگ اس نقطۂ نظر کے قائل ہیں ان کو اس معاملے میں کوئی اہتمام بھی کرنا پڑتا ہوگا. ریاست کو تو صرف پوچھنا کافی ہے، اسی نے زکوٰۃ لوگوں کو دینی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بنو ہاشم میں سے ہوں تو نہیں دے گی، اور بنو ہاشم میں سے ہے تو اس کو تلقین یہ کی جائے گی کہ نہ لو. یعنی اور کیا کیا جا سکتا ہے، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا. اور میں تو چونکہ اس کا قائل نہیں ہوں، اس وجہ سے میں نے اپنی دلیل آپ کو بیان کر دی ہے کہ یہ غلط فہمی یہاں سے ہوئی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ایک رقم مخصوص کر دی گئی تھی، کچھ اموال مخصوص کر دیے گئے تھے، باغ ایک خاص کر دیا گیا تھا خیبر میں، اس میں سے ضرورتیں ان کی پوری کر دی جاتی. ایسا دو ایک وضاحتیں اور آپ سے درکار تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ میں جیسے آپ مال ہی دیں یا اس کی جگہ کوئی آپ جنس بھی دے سکتے ہیں، کوئی چیز بھی دے جنس سکتے دی ہیں؟ جاتی تھی. یہ کرنسی نوٹ تو اب کی ایجاد ہے، پہلے تو جو کچھ ہوتا تھا اس کی ویلیو ہو آپ اس کو غلہ تھا تو وہی لے لیا جاتا تھا، جنس تھی تو وہی لے لی جاتی تھی. تو اس وجہ سے اس کے دینے میں تو کوئی معنی نہیں ہے. دوسری بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں سوسائٹی کی وہ کم و بیش سارا سال چلتی رہتی ہیں، کسی وقت بھی سارا سال چلتی رہتی ہیں، کسی وقت بھی آ سکتا ہے کوئی ضرورت مند. تو انسان یہ کر سکتا ہے اپنے زکوٰۃ کے لیے کہ وہ کوئی رقم یا کوئی اکاؤنٹ مقرر کر لے اور وہ کچھ کبھی پیشگی دے دے اور اس کو پھر اپنے حساب میں درج کر لے. بالکل کر سکتا ہے، کوئی اس میں بھی زکوٰۃ ایڈوانس اگر ہم دے دیں، پیشگی دے دے، وہ اپنی زکوٰۃ جمع کر لے اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے پورے سال میں دیتا رہے تاکہ ضرورت مند جیسے بھی آتے رہے. یعنی میں یہی اصل میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ ابھی آپ کے سامنے کوئی ضرورتیں اس طرح بعض اوقات نہیں آتی، تو آپ اس کو کہیں اہم سوال ہے الگ کرنا، الگ کر کے کسی ایک جگہ پر وہ آپ پر عائد ہو گئی، جی حساب ہو گیا، جی، وہ پیسے آپ نے الگ کر دیے. ٹھیک. اب دینے کے لیے تو آپ ضرورت سارا سال دیں گے، اس کو سارا سال دیتے رہے. سال سے آگے تو نہیں بڑھنا چاہیے. اس سے آگے بھی اگر آپ کے پاس پڑی رہی ہے، نہیں کوئی آیا تو موجود ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ہے کے کہ لوگوں کا حق ہے، جب لوگ آئیں گے لے لیں گے. کہ ہم زکوٰۃ کے اس طرح کے کسی فنڈ کو ہم کہیں انویسٹ بھی کر دیں، یعنی ہم نے زکوٰۃ کی ایک رقم کہیں رکھی ہے جس میں ہم ضرورتیں لوگوں کی پوری بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ رقم اگر زیادہ ہے تو ہم اس کو کہیں انویسٹ کر دیں اور اس کا جو منافع وہ اسی میں جمع ہوتا رہے. اس میں صرف ایک اندیشہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی، پھر وہ دینا پڑے گا مال. یعنی یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی محفوظ بندوبست ایسا ہو سکتا ہو کہ جس سے اس میں کچھ مزید نشو و نما بھی ہوتی رہے تو حکومت تو کرے گی، ظاہر ہے اس طرح کے اقدامات کرنے اس کے لیے ناگزیر ہو جائیں گے.
جائے صاحب یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ ایڈوانس زکات دینا، یعنی پہلے سے ابھی سال بھی نہیں گزرا، ضرورت مند آ گیا، اچھا پیسے ہیں نہیں اپنے پاس دینے کے لیے، تو زکات جو آنی ہے اندازہ تو ہوتا ہے کہ اتنی زکات دینی ہے تو اس سے دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی دے سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے اس میں ہیں، ایک عوام بعد میں آپ وضع کر لیں اس کے اندر سے۔ اس میں ایک عوام الناس میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو زکات جو ادا کی جاتی ہے وہ ہیرے اور جواہرات پر زکات ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے اور یہ کیسے کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ عوام الناس نہیں، یہ علماء کی رائے ہے، تو یہ وہ تو صرف انہی چیزوں پر زکات کے قائل ہیں جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محل زکات بنی، ان سے زکات لی گئی۔ تو میں نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں صرف 3 چیزیں زکات سے مستثنا ہیں، باقی ہر چیز پر زکات ہے۔ البتہ ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی موقع کے اوپر کسی کو مستثنا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قد افوت علی الخیل والرقیق، میں نے غلاموں کے اوپر اور گھوڑوں کے معاملے میں زکات معاف کر دی، تو یہ ایگزمپشن ریاست دیتی ہے، مختلف ضرورتوں کے تحت دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی آفت زدہ علاقہ ہو جاتا ہے، فصل بہت کم ہوتی ہے، تو حکومت کہہ دیتی ہے کہ یہاں سے ہم زکات نہیں دیں گے۔ تو جس طریقے سے اب حکومت یہ کام کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا۔ سبزیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لیسا فی الخضروات صدقہ، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ سبزیوں سے وہ زکات وصول کرنا اور لانا یہ ناممکن تھا، تو یہ کہا گیا کہ نہیں اس میں ہم زکات نہیں لیں گے۔ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو اب بہت ہی کم ہوتا ہے، جیسے میں نے مرغیوں کے بارے میں عرض کیا کہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ 4 مرغیاں گھر کے صحن میں ہے تو وہاں کون زکات لینے کے لیے آئے گا اور کیسے زکات عائد ہوگی؟ انڈے تو وہ بھی دیتی تھی اور کھاتے ہی تھے ہم، لیکن اب پولٹری فارمنگ کی ایک پوری صنعت وجود میں آ گئی، اب اس میں ظاہر ہے کہ انڈسٹری کی زکات لگنی چاہیے۔ تو یہ چیز کی تبدیلی بعض اوقات ایسے ہوتی رہتی ہے کہ جس میں آپ قانون میں زیورات کے بارے میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسے زیورات ہوتے ہیں جو ضرورت کے ہیں، روزمرہ کے زیورات ہیں، اور پھر کچھ زیورات تقریبات کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ ان کو ضرورت میں شامل کریں گے یا ذاتی استعمال میں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو روزمرہ استعمال کے زیورات ہیں ان کو تو ذاتی استعمال ہی میں رہنا چاہیے۔ خواتین نے کوئی 2 بندے پہنے ہوئے ہیں، کوئی 2 چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اس کو مستثنا ہی رہنا چاہیے۔ ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، جس طرح آپ لباس پہنتے ہیں اس طرح خواتین کی بھی آرائش زیبائش کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف اتنا ہی زیور تو نہیں رکھتے، بعض اوقات باقاعدہ رقم جمع رکھنے کے لیے یا کچھ انویسٹمنٹ کے پہلو سے اور اس طرح کے مقاصد کے لیے بھی زیورات رکھے جاتے ہیں، ان میں زکات ہونی چاہیے۔ لیکن تقریبات میں جو پہننے والا کوئی فارمل آپ کا لباس یا زیور ہوں ان پر زکات؟ میرا رجحان یہ ہے کہ اس پہ چونکہ بہت قیمتی بعض اوقات ہوتی ہیں چیزیں تو ان پہ زکات عائد کرنی چاہیے۔ ایسا کوئی حج پہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور بیچارہ اپنے پیسے جمع کرتا چلا جا رہا ہے، تو اس پہ زکات کی کیا نوعیت ہوگی؟ بعض دفعہ 2 اور 3 سال لگ جاتے ہیں اس کو پیسے جمع کرتے ہوئے، اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پر زکات نہیں ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر زکات نہیں عائد کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے ایک عبادت کرنے کے لیے رقم جمع کی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک انفاق ہے وہ کر رہا ہے، تو جس طرح قرض کے معاملے میں ہم نے یہ کہا ایسے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حج کے مقصد کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، کسی اور بچی کی شادی کے لیے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے، غریب آدمی ہے، کوئی اس کے پاس زائد نہیں ہے چیز، تو اس طرح کی چیزوں کو مستثنا کر دینا چاہیے۔ قرض ادا کرنا ہے تو وہ ٹوٹل رقم میں سے ڈیڈکٹ کر کے پھر باقی رقم پہ زکات عائد کی جائے گی، کیا ایسا ہی ہے یا تب ہوگا جب آپ قرض ادا کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی آپ نے قرض ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو قرض ادا کر دیجیے، آپ زکات سے مستثنا ہو گئے۔ آپ قرض آپ ادا کر نہیں رہے اور کہتے ہیں قرض کی رقم میں نکال لوں، اس کی سے ڈیو ڈیٹ 10-15 دن میں آ رہی ہے تو صحیح ہے، پھر آپ نکال دینا، ایک طرف رکھ دیں گے یہ قرض ادا کر رہا ہوں میں۔ ایسا ایک عملی مسئلہ یہ ہے کہ بہت زکات سے مستثنا ہو جائے۔ بہت سے لوگ قرض دے دیتے ہیں اور ان کے پیسے جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، وہ سامنے والا کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، نہیں دے رہا، تو اب وہ زکات کی مد میں کیا نکال سکتے ہیں اس پیسے کو کہ بھائی ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے اور یہ اس وقت واقعی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اپنی زکات میں محسوب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اب نہیں لوں گا، معاف کر دیا، معاف کر دیا آپ نے، ظاہر ہے آپ کا حق بنتا تھا، آپ نے معاف کر دیا تو زکات ادا ہوگا۔ اسی طرح کوئی کسی شخص کو ہم نے زکات ادا کی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ضرورت مند نہیں تھا، دھوکے سے لے گیا، تو پھر کیا ہماری زکات ادا ہوگی؟ اس وقت آپ نے ایک اجتہاد کیا، رائے قائم کی، آپ کی زکات ادا ہو گئی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے، وہ ایک مجرم ہے جس نے یہ کام کیا ہے، کسی غریب کا حق مارا ہے، آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ اور صدقات کی رقم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے خرچ کیا جائے تحقیق کے بعد ان لوگوں پر کہ جو مستحق ہیں، اس تحقیق کی غرض سے وہ کسی فرد کو امپلائی کرتے ہیں، اس کی ملازمت کی لیے ایک تنخواہ طے کرتے ہیں، تو وہ تنخواہ بھی زکوٰۃ صدقات میں سے دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں جی، وہ تو عاملین علیہ میں صراحت سے آ گیا، یعنی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو ضرور آپ تنخواہ دیں۔ زکوٰۃ کا جب بڑے پیمانے پر نظم قائم کیا جائے گا، خواہ کوئی تنظیم کرے یا آرگنائزیشن کرے
تو کچھ لوگوں کو ملازم رکھے گی نا اس کے لیے، کوئی دفتر قائم کرے گی، ان سب کے اخراجات دیے جا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جاوید صاحب۔ ناظرین، یہ آج اسلام کا اسپیشل پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ ہال کا یہ الفاظ آیا نا بعض روایتوں میں، اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مال کا آپ کو حساب رکھنا ہے کہ وہ کب آیا اور کب اس پہ سال گزرا۔ بہرحال ہے کہ میرے نزدیک اس کا بہت سادہ مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کی سال کے سال لی جائے گی آپ سے، یعنی سال سے پہلے آپ سے کسی زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور جتنا بھی ہو وہ جتنا بھی ہو۔ اچھا اب آپ ایک دن مقرر کیا، ایک دن مقرر کر لیا آپ نے، یکم رمضان مقرر کر لیا، ہماری حکومت آپ نے شخصی کوئی مہینے کا